ڈالر بڑھتے جائیں گے, ملک میں خوشحالی آتی جائے گی. تو ایک تو پہلی یہ محمود خان ٹورزم کی مبارک. دوسری چیز جو آپ نے پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے, یہ محمود خان آپ نے اللہ کا کام کیا ہے. اللہ آپ سے خوش ہوگا. میرے نوجوانوں, ایک پرائم منسٹر اپنی عوام کا باپ کی طرح ہوتا ہے, اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. تو میں آپ سب کو آج ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. نوجوانوں میری بات سن لیں, سارا وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے. ایک راستہ آپ کی عظمت کا راستہ جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی, اور دوسرا آپ کی تباہی کا راستہ. جو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی وہ کون سا انسان تھا؟ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اللہ کے حبیب تھے. اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو ان کی سنت, ایک تو ان کا کردار تھا, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے وہ. نہ کبھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے, نہ کبھی آئے گا. نہ کبھی ایسا عظیم انسان آ سکتا ہے, نہ آئے گا, نہ پہلے کبھی آیا ہے. اور دوسری ان کی سنت مدینہ کی ریاست تھی. اور مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں تھیں. سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا, اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی. قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے, اس ماڈل سے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ, سب سے پہلا اصول انسانیت کا. اور جو محمود خان آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے, ہیلتھ انشورنس دیں گے, یعنی 10 لاکھ روپے ایک خاندان کے پاس ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا. سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں, گھر مقروض ہو جاتا ہے, اپنے قریبی بچوں کو ماں باپ کی علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار, میرا باپ بیمار ہو, ماں ہو, میرے بچے ہوں, میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں, گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال, کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا. مبارک دیتا ہوں میں آپ کو, محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو اور ہم چیزیں کر رہے ہیں, جو نیا پاکستان ہاؤسنگ, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے گھر بنائے گی
کہ غریب آدمی قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے. جو وہ کرایہ دیتا ہے اس کرائے کی جگہ وہ قسطیں دے گا اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا. سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کو اپنے گھر کی ہوتی ہے, اپنی چھت کی ہوتی ہے, اور عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بنا سکے. اس لیے یہ جو دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی. دیر ہمیں اس لیے لگی کہ جو قانون تھا, ایک فور کلوجر لا قانون تھا, وہ عدالتوں میں 2 سال سے تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو گیا اور اب انشاءاللہ ہم وہ نکل جائیں گے اس سفر پہ کہ ہمارے لوگوں کو, جو غریب لوگ ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو موقع ملے گا اپنا گھر لینے کے لیے. اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں. یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ طبقاتی نظام, انگلش میڈیم امیر کے لیے, اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے, انشاءاللہ جو ایک تعلیم کا نظام لے کے آ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا. وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں, وہ بھی پروفیسر بن سکتے ہیں, ٹیچر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو چوتھی چیز ہے, قانون پختونخوا میں بھی پاس ہو گیا ہے اور اب پنجاب میں بھی, کہ جو کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے, 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا. زمینوں کے کیسز 20-20 30-30 سال تک چلتے ہیں, لیکن پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے, انشاءاللہ 1 سال کے اندر کیس ختم ہوں گے, تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز, ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں, زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی. اور اب جو دوسری چیز, مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پہ تھی. انسانیت پہ فلاحی ریاست بنی تھی, دنیا کی تاریخ میں پہلی, جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں, اور دوسری قانون کی بالادستی. اب یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. میں نے سارے پاکستان کے ڈاکوؤں کا نام لیا, ڈیزل کا نام نہیں لیا. سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا, اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے, یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایسے ہے, نوجوانوں سنو, یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے, ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے, گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں, کھانے پینے کے لیے قرضے, بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے قرضے, ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے. تو وہ گھر, مقروض جو گھر ہوتا ہے, وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے, کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو. اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم قانون سے اوپر ہیں, ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے. ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے, بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے, ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر. بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں. عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو.
میں نے ویسے عدالتوں کو کہا، میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو، 7 ارب رکھ لو باہر جانے سے پہلے، کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے، پیسے کی تو پوجا کرتا ہے یہ۔ بہرحال وہ باہر چلا گیا، پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا، بڑی کوشش کی اس نے، اس کی بیٹی بھی یہاں چپ، وہ بھی چپ، پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آر او نہیں دینے لگا۔ جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان این آر او نہیں دے گا، اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے، میرے پاکستانیوں یہ سن لو، یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو، اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے یہاں آ کے نہیں کر رہے، کیونکہ اگر بیٹے کرتے تو وہ جیلوں میں ہونا تھا۔ بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے، جدھر ایک انتہا پسند، ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر، ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے، لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے، بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں پیسہ چوری کر کے۔ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم، میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے جدھر وہ بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، جو 2 میجر پارٹیوں کے سربراہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، زرداری کو جیل نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، نواز شریف کے اوپر کیس زرداری نے کیے، آج دونوں اکٹھے ہو کے میرے سے این آر او مانگ رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ کوئی خاص اللہ کی مخلوق ہے جو قانون سے اوپر ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر ہے، یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ خیبر پختونخوا میں صحت
وزیر اعظم عمران خان سوات میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. لوگ اربوں روپے کی چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے جائیں, وہ کہیں کہ ہمیں NRO دے دو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ نہیں. کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو NRO دینا چاہیے؟ جس دن, نوجوانوں یہ سن لو, جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو, جس دن میں نے NRO دیا, میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جنرل مشرف نے اس ملک کو, ان دونوں کو, شریف کو اور زرداری کو NRO دے کے سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے. کیونکہ جب وہ NRO دیا گیا, اس کے بعد ان دونوں نے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھایا. 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ گیا. 60 سال میں ہمارا قرضہ 6,000 ارب تھا. اس NRO کی وجہ سے ہمارا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا, جو آج ہمیں بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے ان کی چوری کا. اس لیے پاکستان کے لوگوں, یہ سمجھ جاؤ کہ یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی اور پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گا, جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا. اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے پوری طرح اپنا پورا زور لگاؤں گا, اپنا زور لگا رہا ہوں یہ 2 چیزوں کو کرنے کے لیے, ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے, اور دوسرا پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. میں آخر میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سوات کے لوگوں, ملاکنڈ کے لوگوں, ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان سوات میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ہری پور کے نواحی علاقے جبری کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے کیری ڈبہ حادثے کا شکار ہو گیا. حادثے میں 5 افراد جاں بحق, لاشوں کو ہری پور ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا. ہری پور کے نواحی علاقے جبری کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے کیری ڈبہ حادثے کا شکار ہو گیا. حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے, لاشوں کو ہری پور ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا, گجرانوالہ جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا اور تقریب میں براہ راست نام سنے تو دھچکا لگا. انتظار ہے وہ کب ثبوت پیش کریں گے. برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نون لیگ نے فوجی قیادت کا نام نہیں لیا تھا. اے پی سی میں یہ بحث ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے, جس پر فیصلہ ہوا تھا کہ نام اسٹیبلشمنٹ کا لیا جائے گا. مسلم لیگ نون نے بلاول بھٹو کے انٹرویو کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا, یہ بلاول بھٹو کی ذاتی رائے ہے. نواز شریف جو بتا رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے. اس کے گواہ نواز شریف خود اور پاکستان کے عوام ہیں. ترجمان نواز شریف اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ تجربات سے قوم کو آگاہ کرنا ضروری ہے. نواز شریف سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ بلاول کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے انٹرویو پر حکومتی وزراء کی جانب سے رد عمل جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں. واضح ہو گیا کہ فرزند زرداری سے نہ خود کو نون لیگ کے بیانیے سے الگ کر لیا. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کو وزیر اعظم کے لاہور جانے پر تکلیف ہوتی ہے. عمران خان ہر چور اور ڈاکو کے خلاف لڑ رہے ہیں. مخالف جلتے ہیں کہ عمران خان ملک کو آگے لے کر جا رہا ہے.
चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी वजीर अमीन गंडापुर और बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी वजीर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी 72 घंटों में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज हो गई, जिसके सबब उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली के हमराह सियासी रहनुमा की इयादत की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सर्विस अस्पताल में जेर इलाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सदर चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। वजीर आला ने डॉक्टरों को चौधरी शुजात हुसैन के बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए हिदायत जारी कर दी है। और अभी आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन ने कहा, इलाज के लिए बाहर गया था, अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, जवाब देना जरूरी नहीं। बरतानिया में कयाम के दौरान कोई सियासी मुलाकात नहीं की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने चीनी बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का भी ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब गंदुम बहरान का जिम्मेदार वफाक को करार दे दिया। बोले, वफाकी हुकूमत अपनी गलतियों का मलबा सिंध पर गिरा रही है। जब गंदुम खरीदारी का हदफ ही पूरा नहीं किया गया तो गंदुम का बहरान कैसे ना होता। उनका मजीद कहना था, सिंध ने वफाक को मशवरा दिया था कि गंदुम की कम से कम कीमत 2000 कर दी जाए ताकि किसान बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सके। गंदुम की कीमत 1400 से किसान का पेट नहीं भरेगा। कम कीमत की वजह से किसान ने गंदुम काश्त ही नहीं की। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक का बयान सामने आ गया। कराची के इलाके जुनेजो कॉलोनी सोहराब गोट में सिलेंडर धमाके में बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक हो गए। सोहराब गोट जुनेजो कॉलोनी में गुब्बारों में हवा भरने वाला सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में गुब्बारा फरोश और 8 साला बच्चा जान बहक हो गए, जबकि 2 कमसिन बच्चियां 6 साला सादिका और 8 साला लाइबा जख्मी हो गई। धमाके के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। शालती पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मनशियात फरोश समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से फाइन क्वालिटी की चर्च शराब और मसरूका रिक्शा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अब्दुल अजीज पेशावर मनशियात फरोश है और पुलिस को मतलूब था। मुलजिम अब्दुल अजीज जिला के दीगर इलाकों में मनशियात के आदि अफराद को मनशियात फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। महकमा खेल सिंध के सेक्रेटरी इम्तियाज अली शाह का बड़ा फैसला। लाखों की करप्शन करने पर डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स शहजाद पर को मुअत्तल कर दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च के इवेंट के लिए 7,33,000 रुपए की रकम निकलवाई। कोरोना में लॉकडाउन में सिंध में खेलों के तमाम ग्राउंड बंद थे, तो इवेंट कहां और कैसे हुआ। कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। कहीं कचरा, कहीं सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर जो है इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गरीबाबाद पे, जहाँ से लियाकताबाद हसन उस्ताद की तरफ एक रास्ता निकलता है करीमाबाद के लिए, वाटर पम्प के लिए, आयशा मंजिल के लिए और हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के लिए जाता है। जहाँ पे जो सड़क का जो बुरा हाल है वो आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर असगर आपको दिखाए कि यहाँ पर जो है सड़क का इतना बुरा हाल है कि यहाँ से रोज के मरा के हिसाब से जो है ट्रैफिक जाम होता है और शहरियों को जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ यहाँ से इतना बुरा हाल है कि कोई भी फैमिली यहाँ से गुजर नहीं सकती है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, गड्ढे पड़ चुके हैं। यहाँ से गाड़ियाँ जो है गिरने का खतरा होता है। फैमिली और मोटरसाइकिल के साथ जो यहाँ पर सवार होते हैं उनके साथ जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ से जो है रात भर और दिन के टाइम में जो है पानी जो है बाहर आ जाता है सीवरेज का, जिसके बाद जो है शहरियों को जो है बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक यहाँ पर भी कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है, कोई भी यहाँ पर अमला अभी तक नहीं पहुंचा है। ये रोज के हिसाब से जो है यहाँ पर ये अमल जारी है। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है
کہ جانے والی گاڑیاں جو ہے یہاں سے اس روڈ سے وہ واپسی رونگ میں جاتی ہیں اور یہاں پہ جو کوئی شدید نقصانات کا خرچہ ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ شاہد اعجاز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, کراچی میں سبزیوں کے دام آسمان کو چھونے لگے. ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف عبدالقدیر رانا سے. جی عبدالقدیر رانا. جی بالکل, جو مہنگائی کا طوفان ہے اس نے غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ان کے بجٹ میں آ سکے, اور اسی وجہ سے ان کی زندگی انتہائی مشکل ہو گئی ہے. ہر طرف گرانی کا راج ہے. سبزیوں کو ہی لے لیجئے, وہ بھی اب جو ہے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. کوئی سبزی ایسی نہیں ہے جو 100 روپے میں مل جائے. کچھ صارفین میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا, یہ سبزیاں کتنے کی مل جاتی ہیں؟ جناب پہنچ سے دور ہے, بس اتنا کہہ رہا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ آپ بھنڈی لے لیں. بھنڈی ایک زمانے میں 40 روپے کلو 30 روپے کلو تھی. پھر کہتے ہیں نام لے رہے ہیں, نواز شریف کے دور میں تھی, زرداری کے دور میں تھی. کوئی ایسا وہ نہیں ہے, میں کسی کا چاہنے والا نہیں ہوں, میں سمجھے نا, میں کسی کو وہ ہے. بات یہ ہے کہ پہنچ سے دور ہو چکی ہے. جو ان کا وعدہ تھا نیا پاکستان بنے گا, نیا پاکستان. یہ شہری میرے ساتھ موجود تھا جن کا کہنا ہے کہ سبزیاں جو ہے وہ بھی غریب آدمی کی پہنچ سے انتہائی دور ہیں, وہ اس کے بجٹ میں نہیں آتی. اسی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین زندگی گزار رہا ہے. اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے شہریوں نے کہ جو یہ گرانی ہے ہر طرف, اس کو جو ہے فوری طور پر کنٹرول کیا جائے. جی شکریہ عبدالقدیر رانا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. 10 گرام تک چرس پینے کی اجازت دی جائے, اس سے ملک کی آمدنی بڑھے گی, ریونیو بڑھے گا. شہری سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا, عدالت نے درخواست مسترد کر دی. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا, یہ آپ کیسی درخواست لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ چرس پینا شروع کر دیں؟ بتائیں آپ پر کتنا جرمانہ لگایا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے کیس میں ڈی سی لاہور کو اقدامات کی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ فیکٹریوں کے خلاف کارروائی سے بہتری آئے گی. 1 سال گزر گیا, عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوا. اسموک کے تدارک کے لیے کیس کی سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ڈیپٹی کمشنر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور بتایا کہ اسموک کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. جسٹس شاہد کریم نے ڈی سی لاہور پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسموک پر قابو پانے کے اشتہارات سے کچھ نہیں ہوگا. اسموک سے شہریوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اسموک کے خاتمے کے لیے بلا تفریق کارروائی کریں. لاہور کے اندر اسموک میں 45% حصہ گاڑیوں کے دھوئیں کا ہے. مغل پورہ کی طرف جائیں تو آسمان کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. ملک میں کورونا کے وار تیز ہونے لگے. مزید 30 مریض زندگی کی باسی ہار گئے. 24 گھنٹوں میں 1374 نئے کیس بھی رپورٹ ہوئے. ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,242 ہو گئی ہے. پشاور میں ضلع انتظامیہ کی زیر نگرانی ضلع کونسل ہال میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. سیرت کانفرنس میں معاون خصوصی برائے اطلاعات اعلی افسران سمیت علماء کرام اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے. ضلعی انتظامیہ نے ضلعی کونسل ہال پشاور میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا. سیرت کانفرنس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور آج کے دور کی مناسبت سے موازنہ کیا. فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں جو رحمت للعالمین خاتم النبیین کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے, جو فرانس میں ہوا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو شخص, جو عظیم ہستی اس دنیا کے لیے رحمت بن کر اتری, جس کی بدولت یہ دنیا یہ عالم بنے, ان کی شان میں گستاخی کر کے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی یہ تو آزادی اظہار رائے ہے. یہ کسی صورت آزادی اظہار رائے نہیں ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اقوام عالم میں بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں. یہ واقعات جتنی بھی ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کو اور قریب لا رہے ہیں اور ہم دنیا کے ہر فورم میں اس پہ مخالفت بھی کریں گے اور جہاں تک ہم ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح لوگوں کے خلاف ہم جو ہے UN لیول پہ اور انٹرنیشنلی ان کی ہم مذمت بھی کریں اور ان کو ہم کم از کم یہ بتا سکیں کہ آپ جو ہے نا رائٹ آف جو
اسپیچ ہے اس میں آپ کسی کے مذہب یا کسی کے پیغمبر کے بارے میں جو ہے نا وہ نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کریں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں طلبہ نے نعت مقبول بھی پڑھی اور حاضرین سے داد وصول کی. کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور. مقبوضہ وادی میں کرفیو، جبری پابندیاں اور قابض بھارتی فورسز کے مظالم جاری ہیں. بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. دونوں نوجوانوں کو ضلع پلوامہ میں گولیاں ماری گئیں. ضلع کے محاصرے اور گھر گھر تلاشی کے دوران بھارتی فورسز کے تشدد سے 2 کشمیری زخمی بھی ہوئے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہاکی کے عظیم کھلاڑی عبدالرشید جونیئر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہاکی کے عظیم کھلاڑی عبدالرشید جونیئر کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑے کھلاڑی اور عظیم انسان سے محروم ہو گیا. راولپنڈی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک بار پھر چوکے چھکوں کی برسات آنے کو. سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان آئی مہمان ٹیم زمبابوے اور شاہینوں کا نیا امتحان کل سے شروع. دونوں ٹیمیں 3 T20 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں 3:30 بجے مد مقابل ہوں گی. He's very good off his pads. That's the first 4 of the بہت ہو گیا آرام، ایک بار پھر ہوگی چھکے چوکوں کی برسات. پاکستان اور زمبابوے 3 دن کے آرام کے بعد 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے کل سے ایک بار پھر مد مقابل ہوں گے. تینوں میچ راولپنڈی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. اس سے قبل راولپنڈی کے ہی میدان میں کھیلے گئے ون ڈے سیریز کے تینوں میچوں میں شاہینوں کو مہمان ٹیم کے خلاف 1 کے مقابلے میں 2 میچوں کی برتری حاصل ہے. پہلے 2 ون ڈے پاکستان نے جیتے، تیسرے میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا. مہمان ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان کو شکست دے کر نہ صرف خود کو وائٹ واش سے بچایا بلکہ پاکستان کا کلین سویپ کا خواب بھی چکنا چور کر دیا. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوتے کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.